تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژن کی اسکرینس پر، وہ بہت دردناک اور دردناک ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مناظر ہم نے اس سے قبل اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین اور بوڑھے جس طریقے سے وہ ملبے کے نیچے دب کر اور مختلف طریقوں سے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ایک بہت المناک ایک انسانی المیہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنم لے رہا ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو کہ مسلم ممالک میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، یہاں سے ایک آواز اٹھے اور وہ قومی سطح پر اٹھے. تو کسی ایک جماعت کی آواز نہ ہو بلکہ وہ پوری قوم کے نمائندہ افراد کی آواز ہو. اس لیے آج کی مجلس ہم نے منعقد کی، اور یہ یعنی جہاں پر ہم مختلف منفی رجحانات دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر، وہاں یہ ایک اچھی پریکٹس ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی ایسا کوئی نازک مرحلہ آتا ہے تو اپنی تمام سیاسی اختلافات بالاکات رکھ کر ایک میز کے گرد جمع ہو کر اور اس بحران کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہاں سے فلسطینی عوام کے لیے امید کی ایک آواز جائے گی، پاکستانی قوم کے لیے ایک امید کی آواز جائے گی، اور پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کے لیے ایک امید اور حوصلے کا باعث ہوگا. اور یہ صرف ایک کانفرنس اور ایک ایونٹ کی حد تک نہیں ہوگا، بلکہ یہاں سے کچھ عملی اقدامات کے لیے ایسی تجاویز اور عملی تجاویز آئیں گی کہ جس کو ہم ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھ سکیں گے اور فلسطینیوں کی جدوجہد میں ان کے ممد اور معاون ہو سکیں گے. میں افتتاحی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب کو، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز قائدین محترم، معزز خواتین اسلام اور میڈیا کے بہت ہی معزز دوستوں اور بھائیوں، قائد اعظم علیہ الرحمہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو مرحوم مقبول نے، اور پاکستان کی ہر دور میں آنے والی قیادت نے اپنے اسی استقامت کے ساتھ فلسطینی عوام کا ساتھ دیا ہے اور اسرائیل کی ناجائز اور صہیونی ریاست کو مذمت بھی کی ہے اور اسے پوری دنیا کے امن کے لیے ہمیشہ خطرہ بھی قرار دیا ہے. اور ایک ایسے مرحلے اور موقع پر کہ جہاں فلسطینی تباہ کیے جا رہے تھے، انہیں ان کی آزادی نہیں، ان کی زمین سے ہر طریقے سے محروم کیا جا رہا تھا، اور عالمی سطح پر یہ ماحول بنا دیا گیا کہ بس اب تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ سرنگو ہونے والے ہیں اور اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے والے ہیں. حماس نے، فلسطین کے عوام نے جو طویل مدت سے قربانیاں دے رہے ہیں، انہوں نے ایک نئے عزم کے ساتھ قربانیوں کی تاریخ بھی رقم کی ہے، لیکن پوری دنیا کی سیاست اور طاقت کی بنیاد پر جو چیز مسلط کی جا رہی تھی اسے ناکام بنایا ہے، اسے تلپٹ کیا ہے اور پوری دنیا کو متوجہ کیا ہے کہ دنیا میں امن اسی وقت قائم ہوگا جب فلسطین کو اس کا حق ملے گا، فلسطینیوں کو اس کا حق ملے گا. فلسطین فلسطینیوں کا. پاکستان میں ہمارے لیے یہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کا فاشزم کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر رہا ہے، انہیں اپنی خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو آج کی یہ کانفرنس اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کی تمام
نمایاں سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، سول سوسائٹی کے نمائندگان، خواتین قائدین اور اسی طرح میڈیا کے سینئر حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، سب ایک مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے بھی اور اپنے موقف کے ذریعے بھی انشاءاللہ پورے ملک کی طرف سے کامل یکسوئی کے ساتھ اپنے جذبات کا اور وحدت اور یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ پوری قوم نے بھی سڑکوں پر آ کر احتجاج کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ کراچی میں فلسطین سے یکجہتی کے لیے جو ملین مارچ حقیقت میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے ہونے والے احتجاج میں اس نے ایک راول دستے کا کردار ادا کیا ہے اور پوری قوم کی طرف سے احتجاج کا حق ادا کیا۔ تو ہم آپ سب کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور اسی بات کی گزارش ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک یکمقامی ایجنڈا ہے، فلسطین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار اور جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کی مذمت، جتنے بھی اختصار کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کا اظہار ہوگا انشاءاللہ ہم اس اعلامیہ پر بھی اتفاق کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وقت کی قلت کی وجہ سے آپ سب سے گزارش ہے کہ 3 سے 4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد کو ہم شریک کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، راجہ ظفر الحق صاحب اور دیگر معزز حاضرین، سب سے پہلے میں بھی جماعت اسلامی کے اس انیشیٹو کو سراہوں گا۔ انہوں نے فلسطین جیسے سلگتے مسئلے پر قومی قیادت کو اکٹھا کیا۔ فلسطین کا مسئلہ پاکستان کا ہی نہیں، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور بر صغیر میں حضرت علامہ اقبال، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے مسلسل قیام پاکستان سے پہلے بھی جب مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی ریاست کی داغ بیل ڈالنے کی سازش برطانوی استعمار کی طرف سے کی جا رہی تھی تو مسلمانان ہند کے جذبات کا برملا اظہار کیا۔ اس حوالے سے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس، چاہے وہ لکھنؤ میں تھے چاہے وہ پٹنہ میں تھے، ان کی قراردادیں اور قائد اعظم کی تقاریر اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کا تھا، کیونکہ اس کا تعلق قبلہ اول سے ہے، اور جس سازش کے تحت وہاں پر اسرائیلی ریاست کا بیج لگا کر ایک کانفلکٹ کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ مسلسل مسلمان ممالک اور عالمی ضمیر کے لیے ایک امتحان کے طور پہ سامنے آتا رہا ہے۔ حال میں جو تشدد کے واقعات ہوئے اور جس طرح سے سفاکانہ طریقے سے اسرائیل وہاں پر غزہ کے اندر ان محکوم فلسطینیوں کو، ان محصور فلسطینیوں کو کہ جس پٹی کو اوپن جیل کہا جاتا ہے، جن کے پاس بنیادی حقوق نہیں ہیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بامبنگ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر جو مغرب کا رویہ ہے وہ ایک بہت بڑا تضاد ہی نہیں، چیلنج ہے ہم سب کے لیے۔ ایک طرف امریکہ یوکرین کے اندر بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ روس نے یوکرین پر قبضہ کیا ہے، اور اس قبضے کو چھڑانا انسانی حقوق، اقوام متحدہ کے چارٹر اور بنیادی جو سیاسی حقائق ہیں ان کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف تو پورا مغرب یوکرین کے اندر روس کے خلاف
جنگ میں کودا ہوا ہے کہ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک کے علاقے پہ قبضہ کرے. لیکن وہی مغرب جو یوکرین کے اندر قبضے کے خلاف جنگ کر رہا ہے، وہ فلسطین کے اندر اسرائیل کے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے کمر بستہ ہے. اب یا جو کچھ وہ یوکرین میں کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اگر وہ درست ہے تو پھر جو کچھ وہ فلسطین میں کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اسی طرح جس انداز میں حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے اندر شہریوں کے نہتے شہریوں کے قتل عام کو جواز بنا کر اس پورے عمل کو دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا، تو وہی میڈیا ان 250 سے زیادہ اموات پر خاموش ہے کہ جو ویسٹ بینک کے اندر مسلسل اس حملے سے پہلے اسرائیل بچوں، عورتوں اور وہاں کے بزرگوں کا قتل عام کر کے کر رہا تھا. اگر حماس کا نہتے شہریوں کو مارنا مغرب کے نزدیک دہشت گردی ہے، تو پھر ویسٹ بینک کے اندر جو اس سے قبل قتل عام ہو رہا تھا اس کے اوپر پورا مغربی میڈیا اور حکومتیں کیوں خاموش تھیں؟ کیا وہ جرم نہیں تھا؟ پھر ہم امریکہ کے ایک سینئر سینیٹر کا بیان سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دس از اے وار آف ریلیجنس. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو کہ ایک سپر پاور ہے اور اس کے جو سینئر قائدین ہیں، انسان اگر کسی افریقہ کے پسماندہ ملک کا کوئی رہنما اور بڑا سینئر رہنما اس قسم کا بیان دے تو اسے تو نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن امریکہ جیسی سپر پاور کا اگر ایک سینئر سینیٹر، وہ بھی نہیں کہ فریش مین بھی نہیں کہ بہت سینئر سینیٹر گرہام جو ہے، وہ اگر یہ بیان دے تو اس کو آسانی سے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے. اور اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک حلقہ یا ایک لابی ایک مخصوص ایجنڈے پر وہاں پر اسرائیل کو لائسنس دے کر فلسطین میں مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتی ہے. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم جب دیہات میں کم ترقی یافتہ علاقوں میں سیاست کرتے ہیں تو وہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے، اور دھڑوں کی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ میرا دھڑا چاہے بندہ مارا ہے میں نے اس کی مدد کرنی ہے. اگر ایک انٹرنیشنل سپر پاور بھی ٹرائبل پالیٹکس کرے گی کہ میرے دھڑے کے ملک کو تو اجازت ہے کہ وہ جتنا مرضی قتل عام کرے، لیکن دوسرے انسانی حقوق یا دوسری قوموں کے حقوق جو ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تو پھر یہ دنیا ایک ناانصافی کے ایسے دھانے پر کھڑی ہے کہ جو کسی وقت ایک بہت بڑا بھونچال برپا کر سکتا ہے. میں آخر میں کہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ تقریر اور کنونشن کے ساتھ ساتھ پورے اسلامی ممالک مل کر متفقہ لائحہ عمل اپنائیں، اور جس طرح مغربی ممالک نے ایک متفقہ سپورٹ دی ہے، اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور میں مطالبہ کروں گا کہ اسلامی ممالک کو روس اور چین کے وزرائے خارجہ کو بھی خصوصی طور پہ اس اجلاس میں مدعو کرنا چاہیے، اور ان تمام ممالک کو ڈیڈ لائن دینی چاہیے کہ غزہ کے اندر جو بمباری ہے ختم کی جائے، وہاں تک انسانی جو امداد کرنے والے ادارے، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، یو این کو ایکسیس دی جائے، فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے، وگرنہ یہ ممالک مل کر اتفاق رائے سے متفقہ طور پہ مشترکہ طور پہ غزہ کے محکوم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا لائحہ عمل اپنائیں. چونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسرائیل کسی قسم کی کانفرنس، کسی قسم کے قانون، کسی قسم کے ضابطے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ وقت ایک بڑا کڑا امتحان کا وقت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ٹی وی کے اوپر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لمحہ جو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے گزارتے ہیں
آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ خوراک لیتے ہیں، وہ سب ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش۔ پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں کے یہاں موجودہ درست نظرہ بلا شبہ اس اجلاس کے بعد ایک قرارداد بھی آئے گی جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا موقف بھی آئے گا اور بھی آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 75 سال سے یہ فلسطین کا جو ایشو ہے، جس بربریت کا مظاہرہ اسرائیل کرتا رہا ہے، اور بالخصوص 7 اکتوبر کے بعد غزہ کا وہ علاقہ جس کو تقریباً 60 میل کا ہے، جس کو دنیا کے مختلف نشریاتی ادارے بھی اس کو 60 میل کی وہ اوپن ایئر جیل کہہ رہے ہیں، اور وہ بالکل ایک جیل کی حیثیت ہے۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ صرف قراردادوں اور احتجاج سے ہم ان کے ایشو کو ہائی لائٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے ان کی ضرورت ہے۔ یہ جو معصوم بچے، تو جس طرح وہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہاں پہ، جس طرح وہ بمباری کی گئی ہے وہاں پہ، نہ اسپتال ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ وہاں پہ بجلی ہے، اس کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج تمام سیاسی جماعتیں پاکستان میں حکومت کو اکثر ہی تقاضا کریں اور اپنے تئیں بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ان رہتے فلسطینی بھائیوں کو کیسے مدد فراہم کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے درست ایک کمنٹ کیا کہ اگر نازی جرمنی میں رہتے ہو تو نازی جماعت کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ چائنا میں ہو تو آپ کمیونسٹ پارٹی جو چائنا کی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اگر آپ رشیا میں ہو تو رشین کمیونسٹ پارٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اگر آپ امریکہ میں ہو تو کس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے نہ تو وہاں پہ ڈیموکریٹس کی بات کرنی ہے، نہ ریپبلکنس کی بات کرنی ہے، لیکن ایک ایسی قوت وہاں ضرور موجود ہے کہ جس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ وہ جیسے چائنا میں کمیونسٹ پارٹی رول کرتی ہے، رشیا میں کمیونسٹ پارٹی کرتی ہے، ماضی میں جرمنی میں نازی پارٹی تھی، اسی طرح آج جوئش لابی جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اسی لیے امریکنز بھی یا ان کے ساتھ جتنے بھی الائڈز ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرتے، کیونکہ جوئش لابی امریکہ میں بھی بڑی افیکٹو ہے اور یورپ میں بھی بڑی افیکٹو ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی درست بات آپ نے لکھی کہ اس سارے ایشو پہ اگر جو واضح موقف اختیار کیا جو نان اسلامک ورلڈ سے رشیا اور چائنا، کل بھی سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن رشین روٹ تھا، لیکن وہ 6 ایبسٹینشن تھی اور 9 ریکوائرڈ نمبر تھا اس پہ، لیکن وہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکا۔ ہمیں سفارتی سطح پہ وہ اقدامات پاکستان کی گورنمنٹ کو اٹھانے چاہیے کہ وہ ممالک جو سیکورٹی کونسل کے ممبرس ہیں وہ اگر یہ ریزولوشن دوبارہ ٹیبل ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا کردار اور رشیا کا کردار بڑا واضح آیا، جو غیر مسلم ہونے کے باوجود جہاں پہ یہ مسلم دشمنی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن دنیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ انسانیت سے دشمنی ہے، اٹس اے کرائم اگینسٹ دی ہیومینٹی۔ اور پھر جس طرح اسرائیل وار کرائمس نہیں ہوا، وہ ادارے جو وار کرائمس کو انٹرٹین کرتے رہے یونائٹڈ نیشنز کے ادارے کے حوالے سے، تو آیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو وار کرائم اسرائیل کر رہا ہے پیلسٹائن پہ، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز جو نیشنل اور انٹرنیشنل ہیں، بالخصوص وہ ادارے جو اقوام متحدہ کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کو بالکل یہ احساس ہونا چاہیے، اور آج کی کانفرنس سے ہمیں ان کو یہ احساس دلوانا چاہیے
کہ آزادی تو ان کا حق ہے، فلسطین کے عوام کا حق بنتا ہے، اور اس کو مہذب دنیا ریکگنائز نہیں کرتی ہے. لیکن وہ جو لوگ مہذب دنیا کے زمرے میں نہیں آتے، میں تو اس کو امریکہ بھی اشارت کروں گا کہ آپ اتنے بے بس کیوں ہیں اس جوئش لابی کے، کہ آج 21ویں صدی میں کہیں بھی جو ہیومن رائٹس کی بات ہو تو وہ ادارے بول پڑتے ہیں، لیکن آج فلسطین کے ایشو پہ کیوں خاموش ہیں یہ ادارے؟ اس لیے آج کے وقت کا تقاضا ہے کہ یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوائیں کیسے پہنچا سکیں، ہم خوراک کیسے فراہم کر سکیں فلسطینی بھائیوں کو، ہم کیسے باور کرا سکیں ان کے پڑوس پڑوس کے ملکوں کو کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. آزادی کی جنگ تو وہ لڑتے رہیں گے، لیکن آج سب سے زیادہ ضرورت ان کو جو ہے سوراخ کی ہے، ان کی رہائش کی ہے. تو تباہی پھیر کے رکھ دی انہوں نے، 10,000 سے زیادہ باؤنس انہوں نے پھینکے، 3,000 سے زیادہ تو چھاپے ہو چکے، 900 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے، اور پھر 10,000 سے زیادہ لوگ تو زخمی بھی ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہوں کہ حماس نے جو اقدامات اٹھائے وہ ایسے کہتے ہیں نا تنگ آمد بچانا، تو وہ پچھلے 75 سال سے بالکل محکوم اور محروم تھے، آزادی کے طلبگار تھے، آزادی کے لیے وہ آواز اٹھاتے تھے، لیکن کوئی رسپانس جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی طرف سے اس کا مؤثر رسپانس نہیں آتا، اور یونائٹڈ نیشنز کا بھی ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. ڈبل اسٹینڈرڈ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہیں اور ایسٹ تیمور کی بات ہو تو پھر تو وہ یونائٹڈ نیشن اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن پیلسٹائن پہ یہ کردار نظر نہیں آ رہا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے اور مذہبی جماعتوں نے یہ اجتماع کیا، وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. میں شکر گزار ہوں جناب راج الحق صاحب کا، انہوں نے انیشیٹو لیا، اور پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، یہ پاکستان کی جو جماعتیں یہاں موجود ہیں یہ پاکستانی عوام کی آواز ہیں، اور یہ آواز کنوے ہونی چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور اسلامک ورلڈ کو بھی. کرٹیسزم کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں، OIC کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوں گی بھی، لیکن یہ اسٹیج میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کرٹیسزم پہ جائیں کسی ادارے کے بارے میں. ان کا ماضی، ان کا کردار وہ سامنے ہے، ان کی کاوشیں سامنے ہیں، لیکن میں آج سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے اگر کام کرنا ہے تو جو انسانیت جس طرح کچلی جا رہی ہے فلسطین میں، ان کی بحالی کے لیے، ان کی خوراک کے لیے، ان کی ادویات کے لیے، ان کے علاج کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے. بہت شکریہ. فلسطین اور کشمیر کا سے پاکستان کی، پاکستانی قوم کی، دوسری حکومتوں کی کمٹمنٹ، وابستگی ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن جماعت اسلامی نے ہمیشہ جس طرح ان دونوں مظلوم قوموں، کشمیریوں اور فلسطینیوں کے بارے میں آواز، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. فلسطینی بھائی ہمارے سال ہر سال سے ظلم کی جس چکی میں پس رہے ہیں، اس کی حرکت آج تیز تر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بڑوں کو، بچوں کو، عورتوں کو جس بے دردی سے شہید اور زخمی کیا جا رہا ہے، ان کی رہائش گاہوں کو، ان کی عمارتوں کو جس طرح بنگلے کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح ظالمانہ محاصرہ غزہ کا کیا گیا ہے، ان تمام اقدامات کے لیے قابل مذمت اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ بہت کم ہیں، ناکافی. دنیا کے طاقتور ممالک کا رویہ اس حوالے سے اس کے لیے بھی الفاظ تلاش کرنا مشکل نظر آتا ہے، اور اس سے زیادہ قابل افسوس مسلمان حکمرانوں کا رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن ملکوں نے حال میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی غلطی کی ہے، موقع آ گیا ہے کہ انہیں اپنا یہ اقدام واپس لینا چاہیے.
اور اسی طرح اسرائیل کے سرپرست امریکہ، برطانیہ اور ہمنوا ممالک ان سے مسلمان ملکوں کو اپنے تعلقات اس وقت تک محدود کر لینے چاہیے جب تک وہ اسرائیل کی ناجائز سرپرستی نہیں چھوڑتے۔ سعودی عرب پر حال ہی میں بڑا دباؤ تھا امریکہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی سیکورٹی اور کے حوالے سے بات شرائط عائد کی۔ میں سمجھتا ہوں اصل شرط جس پر انہوں نے زور دینی چاہیے وہ یہی ہے کہ جب تک ایک صحیح معنوں میں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعد میں غور کیا جا سکتا ہے، وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے اس سلسلے میں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ریکارڈ ہمارا تاریخی یہی ہے کہ ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے وقت سے لے کر اب تک ہمیشہ ہر حکومت نے اور عوام نے فلسطین اور فلسطین خاص کا، فلسطینیوں کو اور فلسطین خاص کا ساتھ دیا ہے۔ اور کشمیر کی جو ہم بات کرتے ہیں عالمی سطح پر، عالمی فورمز میں، اس کا جواز بھی ہم کھو دیں گے اگر ہم فلسطینی عوام کے جائز ہدف یعنی حق ارادیت کا دفاع نہیں کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ وقت ہے کہ مسلمان ممالک مل کر اقوام متحدہ پر بھی دباؤ ڈالیں اور مطالبہ کریں کہ ابتدائی قدم کے طور پہ غزہ کا ناجائز اور ظالمانہ محاصرہ ختم کیا جائے اور اس کے بعد فلسطین کا مسئلہ حتمی طور پر منصفانہ اور جائز بنیادوں پر حل کرنے کے اقدامات کی طرف توجہ دی جائے۔ بہت شکریہ۔ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ میں سب سے پہلے تو جماعت صاحبی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ادا کیا کراچی میں بھی اور یہاں پر بھی آج کی اس کانفرنس کے انعقاد کے ذریعے سے جو امت مسلمہ کے جسد واحد ہونے کا تصور ہے اس کا اظہار اسی طرح سے ممکن ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے اکابر موجود ہیں اور ٹائم کم ہے۔ چند نکات بس کروں گا۔ فلسطین کی تاریخ کا ہم سب کو پتہ ہے کہ اب تک کیا کیا مظاہر اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ اس وقت جس چیز کی اس کانفرنس میں ضرورت میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ریاست پر زور دیں کہ وہ اپنی فلسطین پالیسی کو بالکل واضح اور شفاف طور پر بیان کرے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے قائد اعظم علیہ الرحمہ کے بتائے ہوئے انہی اصولوں کے مطابق فلسطینیوں کی مظلومیت کو سامنے رکھ کر ان کی حمایت کا اور بے دریغ حمایت کا، بلا شرط و شروط حمایت کا اعلان کریں۔ یہ میرا خیال ہے آج کی ہماری اس کانفرنس کا سب سے پہلا ایجنڈا اور مطالبہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، چونکہ یہ مسئلہ دو طرح سے سامنے ہے، ایک یہ کہ اقوام عالم اس کو کس طرح سے فوکس کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ مسلم ریاستوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ OIC میں اسلامی ممالک کی ترجمانی موجود ہے اور وہاں پر ہم تنظیموں کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتے، ریاستوں میں وہاں پر موقف کا اظہار کرنا ہے، تو اس لیے پاکستان ہی پر یہ زور دیا جائے، ریاست پر اور حکومت پر، کہ وہ OIC کے اجلاس کے بلانے پر اپنی پوری طاقت صرف کرے اور پھر وہاں پر لابنگ کے ذریعے سے OIC کے ممبر ممالک کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ مسلم امہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ دو بات۔ تیسری بات، جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں مسلسل انسانی حقوق اور مظلوم فلسطینیوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس وقت عالمی میڈیا ایک طرفہ طور پر یا فلسطینیوں کو مجرم اور دہشت گرد ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے
आखिर इसराइल की हिमायत, और इस वक्त हम देखते हैं कि यूरोप ने भी भरपूर हिमायत की है, अमरीकियों ने भी भरपूर हिमायत की है। अमरीकियों ने बाकायदा जहाज भेजने का ऐलान कर दिया है, 2000 फौजी उनके आ रहे हैं इसराइलियों की हिमायत, उनकी मदद के लिए। यूरोप की मदद उनको हासिल है, असलहा उनको हासिल है। तो इसका मतलब है एक ऐसी जंग है जिसमें एक तरफ मजलूम मुसलमान है और दूसरी तरफ मुस्तकबिल ताकत है। अब ऐसी फजा में क्या मुस्लिम ममालिक को उसी तरह से मुत्तहिद होकर अपने मौक़िफ़ का ऐलान नहीं करना चाहिए? यकीनन ये ज़मीर की आवाज़ है। चूंकि ये ज़मीर की आवाज़ है, इसलिए OIC के प्लेटफॉर्म से इस नुक्ते पर पूरी तरह से जोर देना चाहिए कि मुस्लिम ममालिक हमास और मजलूम फलस्तीनियों की माली भी और तस्लीहाती भी, असलहे के हवाले से भी उनकी भरपूर मदद करे, ताकि वो अपने उस गुमशुदा और छिले हुए हक को दोबारा हासिल कर सके। अगली चीज, इंसानी जितनी हुकूक की तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई अगर कुत्ता मरता है तो अमेरिका से उसकी हिमायत में आवाज उठती है। तो आज फलस्तीन के अंदर जिस तरह से बेदर्दी से इंसानों और मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, इंसानी हुकूक के वो सारे इदारे मरे हुए हैं। अगर ऐसी सूरत है तो क्या ये हमारा हक नहीं बनता कि मुस्लिम ममालिक से इन इंसानी हुकूक के नाम पर बनने वाले उन इदारों को जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मगरबी और यहूदी मफादात की हिफाजत के लिए इंसानी हुकूक का दबादा उड़ा हुआ है, उनको निकाल दिया जाए और कहा जाए तुम निकलो, जब तक तुम्हारी बराबर की पॉलिसी न हो। जिस तरह से तुम मुसलमानों पर प्रेशर डालते हो, उसी तरह से मुसलमानों की मजलूमियत का भी चलता है, तुम उसी तरह से इजहार न करो। उस वक्त हमारे मुल्क में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इतनी बात है। चौथी बात, अगर आज हम पाकिस्तान से इस बात का आगाज करें और हम सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से इस बात का आगाज करें कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इसराइली मसनूआत का आज के बाद बायकाट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा की है, जिसके जरिए से पाकिस्तान में कम से कम उन तक पहुंचने वाली हर गोली की जो कीमत पाकिस्तानियों से वसूल की जाती है, उसका रास्ता हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और जो आखिरी बात है वो ये है कि हम फलस्तीनियों की माली हवाले से, असले के हवाले से, अखलाकी हवाले से, सियासी हवाले से मदद के लिए खुद पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मजहबी और दीनी और उनके साथ साथ सियासी तंजीमें हैं, उन तंजीमों के और उन जमातों के सरबराहों को इस बात पर ले आए कि कम अज कम वो भी जुल्माना बयानात की बजाय वाज़ेह तौर पर इसराइल के खिलाफ, अमरीकी इस एग्रेशन के खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में वाज़ेह दो लोग और शफाफ मौक़िफ़ का ऐलान करके फलस्तीनियों के जख्मों पर मरहम रखें, नमक न रखें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ फलस्तीनियों को, और इस बात पर खुशी होती है कि फलस्तीनियों के बच्चों ने भी और फलस्तीनी रहबरों ने भी, पता इस्माइल हनिया ने पाकिस्तानी कौम को मुखातब करके मदद मांगी है, बच्चों ने पाकिस्तानी कौम को मुखातब करके मदद मांगी है, और इस बात पर हमें फख्र है कि वो हम पाकिस्तानी को इस काबिल समझते हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो उनकी उस आवाज को बेजवाब नहीं छोड़ना चाहिए। खुसूसन इस्माइल हनिया ने जब जमात इस्लामी और हमारे मोहतरम सिराजुल हक साहब का नाम लेकर मदद की दरख्वास्त की है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको जनाब सिराजुल हक साहब के दस्तों बाजू बनकर ये ऐलान करना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, मुशावरत करें, और जो जो उनकी जरूरतें हैं उन जरूरतों की तकमील के लिए जो काम हम पाकिस्तान में कर सकते हैं वो हम मिलकर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का ये वादा है कि इन्नहुम यरौना ईदा व नराहु करीबा, फलस्तीनियों को आजादी भी मिलेगी, उनकी सरजमीन भी वापस मिलेगी, और इसराइलियों का, यहूदियों का, सैनियों का इंशाअल्लाह ताला करीब खात्मा होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो इस्लामी पाकिस्तान का को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस महफिल का इनेकाद करके हमें याद करवाया
کہ فلسطین کا مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر مسلمانوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور یاد کروایا کہ فلسطین کا مسئلہ بھی توجہ طلب مسئلہ ہے، ورنہ ہم اپنے علاقائی گروہی مسائل میں الجھے ہوئے فلسطین کا مسئلہ بہت جلدی بھلا دیتے ہیں اور باقی مسائل کو ہم زیادہ توجہ دینے لگ جاتے ہیں. لیکن حماس کی اس قربانی نے، اس جدوجہد میں شاید ہمیں ایک وقت پر، اچھے وقت پر ہمیں جھنجھوڑا ہے. اب اللہ کرے کہ ان کا یہ جو خون ارض فلسطین میں بہا ہے، جو لوگ، جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو بچے شہید ہوئے ہیں، جو خواتین شہید ہوئی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی یہ قربانیاں ہمارے ضمیر کو کچھ اتنا عرصہ تک کم از کم جھنجھوڑتی ہیں کہ ہم فلسطین کے مسئلے کی طرف کوئی واضح مثبت پیش رفت بھی کر سکیں اور کچھ منطقی نتائج، ایسے نتائج جو کوجنٹ نتائج ہوں جن کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہو سکے، اس کی طرف ہم پیش رفت کر سکیں. یہاں پر مجھ سے پہلے بہت سے معزز حضرات نے بات کی. میں ذرا سراج الحق بھائی سے اور تمام یہاں کے جو منتظمین ہیں ان سے معذرت کے ساتھ ذرا غیر روایتی بات کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ میری باتوں کو اتفاق ان سے نہ کرتے ہوئے بھی سننے کی ضرور نصیحت کریں گے. غیر روایتی بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ روایات نے تو ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں کیا. ہمارا فلسطین کا مسئلہ تو دور کی بات، ہم تو اپنے پڑوس میں کشمیر کا مسئلہ حل کر کے روایتی باتوں کے نتیجے میں حل نہیں کر سکے. قراردادیں، مذمتیں، بیانات، رونا دھونا، ہندوستان کی جارحیت، مودیوں کے، مودی کو چند پورے الفاظ میں یاد کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا دینی اور انسانی فریضہ ادا کر دیا اور اب کوئی اور آئے اور اس مسئلے کا حل نکالے. ہم جب یہاں پر مسلمان ممالک کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا تاریخ پہ نظر ڈالنی چاہیے. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ ایشو. کسی بھی مسئلے کو، چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہو، چاہے انجینئرنگ میں ہو، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد اس مسئلے کا حل بھی آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے. ایڈیولوجیکل جو اس کی فینومینا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اگر فلسطین کے مسئلے کو ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا یہ موجودہ مسئلہ جس شکل میں موجود ہے، اسرائیلی کا وجود، فلسطینیوں کے علاقے پر قبضہ اور یہ جبر، ظلم، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. تو اگر ہم اپنی ادا کو آئینہ ایام میں دیکھیں تو مجھے تو 1912، 13، 14 کا دور نظر آتا ہے جو اتنا دور نہیں ہے، 100 سال ہوئے ہیں. فلسطین کی ریاست تھی، شام کا حصہ تھی اور عثمانی خلافت کا ایک پروونس تھا. جمال پاشا اس کا گورنر تھا. برطانیہ کی سازشیں مشرق وسطی کی طرف وہی فوکس تھی. برطانیہ اور فرانس چاہتے تھے کہ مشرق وسطی میں عثمانی حکومت کو ختم کر کے اس کے حصے بکھرے کریں اور اپنے اپنے حصے میں، فرانس کی خواہش تھی کہ میں شام لوں اور برطانیہ کی خواہش تھی کہ میں عراق کا علاقہ لوں. اور یہ کیوں لوں؟ انہیں ریت کے تیروں سے، صحراؤں سے دلچسپی نہیں تھی، نہ ہمارے مسلمانوں سے کوئی دلچسپی تھی. ان کو دلچسپی تھی آئل سے. اور یہ آئل اس وقت وہاں پر ایکسپلور ہو رہا تھا، اس کا سروے ہو رہا تھا. اور اسٹینڈرڈ آئل کمپنی جس کا ایک بہت بڑا شیئر ہولڈر ولیم ہیل، جو بعد میں ییل یونیورسٹی کا بانی بھی امریکہ میں بنا، جسے ییل یونیورسٹی بنائی، یہ لوگ آئے، انہوں نے امریکی حکومت سے لائسنس لی اور یہاں پر عثمانی حکومت کے زیر انتظام یہاں پہ یہ کام شروع کیا. اور بعد میں اندازہ ہوا کہ یہاں تو تیل کے ذخیرے ہیں، اب ان کو ایکسپلور کیسے کیا جائے. اس کے لیے یقیناً عثمانی حکومت جو ہے وہ ایک مصیبت تھی اور عثمانی ویسے بھی ایک طاقتور سلطنت تھی جو برطانیہ کی اور یورپین پاورز کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی. تو جب ساری سازشیں انہوں نے بنائی تو اس میں سب سے بڑا کردار کس نے ادا کیا؟ میں نے کہا میں غیر روایتی بات کروں گا. مجھے امید ہے میرے پاس لوگ شاید سینسیبلٹیز پہ گرا دے. میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس کو علمی ایکیڈیمک آرگومنٹ کے طور پہ لیں گے، اس کو کسی سیاسی نقطہ چینی کے نقطہ نظر سے نہیں لیں گے. کس نے ان کی مدد کی اسرائیل کے قیام میں؟ اربوں نے. آج
इसराइल के पड़ोस को देख लें, एक तरफ शाम है, दूसरी तरफ उर्दन है, सऊदी अरब है, लबनान है। उर्दन पर किसकी हुकूमत है? शाह हुसैन, शाह अब्दुल्ला की। शाह अब्दुल्ला कौन है? शाह अब्दुल्ला शाह हुसैन और हिजाज का पोता है, जो बरतानवी दौरे हुकूमत में हिजाज का हुक्मरान था और जिसने बरतानिया के साथ मिलकर उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बगावत की। ये मैं अपनी तरफ से कोई इख्तिरा नहीं कर रहा। हम्फ्री मैकफरसन जो बरतानिया का चांसलर हाई कमिश्नर था मिस्र में, उसकी किताब है। स्कॉट एंडरसन एक नया राइटर है, उसने ये सारी तफसीलात अपनी किताब में बयान की है। जहां तक ताल्लुक है आर्थर बालफोर का, लॉर्ड जॉर्ज का, ये जो बरतानिया के वज़ीर आज़म और फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्होंने बाकायदा ये प्लान बनाया। इस प्लान के तहत साइट पीको एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस और बरतानिया के दरमियान, और यही हुआ था कि इसको हम तीसरे बातें करेंगे और कैसे करेंगे। उस्मानियों के साथ डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर उस्मानियों को डायरेक्ट हिट करेंगे तो जज्बा जहाद पैदा होगा और मुसलमान हमारे खिलाफ हथियार उठाएंगे। तो उन्होंने अरब और गैर अरब की तफरीक पैदा करके अपने लोगों को इंगेज किया, खाना जंगी करवाई, और इस तरह से इसराइली का कयाम वो जो है वो मार्ज वजूद में आया। और चंद साल पहले जंग यजीद से आर्थर बालफोर और जो एग्रीमेंट है, जिसको बालफोर एग्रीमेंट कहते हैं, इसको स्पॉन्सर किसने किया? इसको स्पॉन्सर रॉथस्चाइल्ड ने किया, यहूदी था, जो आज भी अमेरिका की बहुत बड़ी अमीर तरीन फैमिलीज में से रॉथस्चाइल्ड फैमिली है। यही वो लोग थे जिन्होंने इसराइल को बनाया, और इसमें बनाने वाले कौन थे? वो हम लोग थे। इख्तिसार का हुक्म आ गया है, मैं इख्तिसार करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम जज्बाती तकारीर करेंगे और कहेंगे कि हमने इसराइल के खिलाफ लड़ना है, इसराइल के खिलाफ लड़ेगा कौन? आपकी जो हुकूमतें हैं ये अरब हुकूमतें हैं, ये मुसलमान इस्लामी हुकूमतें नहीं है। मज़हबन ये मुसलमान है, लेकिन ये इस्लामी हुकूमतें नहीं है। इनके अपने मफादात हैं। इनमें से आधों से ज्यादा लोग इसराइल को तस्लीम करके उनके सवाल अपने मुल्कों में बनाए। तो आप किसके हाथ के किस इसराइल को आजाद करवाएंगे फलस्तीनियों को? अगर कोई लड़ रहा है, कोई खुला खड़ा है और किसी का एक डायरेक्ट सांस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ईरान जुर्म के साथ फलस्तीनियों के साथ खड़ा है, उनके मौक़िफ़ की हिमायत करता है। लेकिन ईरान का हम यहाँ नाम लेते हुए शर्माते हैं, क्योंकि फिर हमें कोई पॉलिटिकल हमारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं कि जी वो तो फलां है, तो वो तो फलां है। मसला ज़रा साहब हमारी तरफदारों से हल नहीं होना। इस तरह की कश्मीर का मसला हम हल नहीं कर सके, ये नहीं होगा। कानून, बैनुल-अक़वामी कानून हमारे साथ है। 1982 में जब साबर और शकीला पर इसराइल ने वार की, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की, जो 1982 रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। उसमें उन्होंने कहा कि हमें खुद मुख्तारी फलस्तीनियों का हक है, और इस हक के हुसूल के लिए अगर आर्म्ड रेजिस्टेंस करनी पड़े, मुसल्लह जदोजहद करनी पड़े, तो इसका उनको हक है। लेकिन आपको कौन सा मुसलमान मुल्क आज फलस्तीनियों के साथ आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए खड़ा हो सकता है? देखिए, हमें अपने ईमान में झांकने की जरूरत है, और हमें दरअसल ये सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या हमने अमेरिकियों से फलस्तीन को आजाद करवाना है या खुद आजाद करना है? मेरे ख्याल में हमारी तो बस की बात नहीं है। अब रह गया अमेरिका या यूरोप, बनाने वाले भी वही, स्पॉन्सर करने वाले भी वही। क्यों? इसलिए कि यहूदियों के और अरबों के माली मवादात उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये कार्ल मार्क्स का कहना है कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट परपेचुएटेड इकोनॉमिक्स। सियासत परपेचुएटेड इकोनॉमिक्स है। आप परपेचुएटेड इकोनॉमिक्स जब तक उनके हाथ में होगी, वो आपको खिलाते रहेंगे। आए उनके साथ लॉबिंग करें। मैं ये कहूंगा, मुसलमान ममालिक को अपना वक्त ना जाया करें, उनके अपने मफादात हैं, वो आपके लिए नहीं लड़ेंगे, वो फलस्तीनियों के लिए नहीं लड़ेंगे। चाहे कोई नाराज होता है, कुछ होता है, ये बात मैं रिकॉर्ड पे डालना चाहता हूँ। हाँ, आप अमेरिकन सेनेटर्स के साथ लॉबिंग करें, वहां पर कई ऐसे सेनेटर हैं। ऐसे बात साहब ने सेनेटर ग्रैहम की बात की, लेकिन सेनेटर ग्रैहम के अलावा ऐसे कई सेनेटर हैं। पेन एंडरसन है, वहां पर सारा जैक्सन है। ये ऐसे सेनेटर्स हैं जिन्होंने फलस्तीन के लिए बात की है। आप उनके साथ बात करें, आप उनके साथ लॉबिंग करें, उनको बुलाएंगे, आप कॉन्फ्रेंसेस उनकी कराएं, वो आएंगे। अमेरिका में आप लॉबिंग करें, आप बरतानिया में लॉबिंग करें। कई ऐसे मेंबरान हैं पार्लियामेंट के जो आज भी फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ, अगर इस तरह से बात होगी कोई हल निकलेगा, वरना मुजम्मदी को मैंने नौकरी जिंदगी में बड़ी साइन की है, एक आज यहाँ भी हम साइन कर देंगे। लेकिन
अपने ज़मीर से पूछें, अपने दिल से पूछें, क्या हम वाकई उम्मत मुस्लिमा का जो फर्ज हम पर आयद होता है बतौर मुसलमान, हम उस फर्ज की पासदारी कर रहे हैं? मेरा जवाब ना में है, बाकी आपकी में। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ सफारतकारी के हवाले से। एक बात ये बड़ी अहम होती है कि कहा जाता है कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द फिजिबल इन ऑर्डर टू एडवांस द डिजायरेबल। सफारतकारी में आप उस चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं जो कि फिजिबल भी हो, मुमकिन भी हो, लेकिन वो आपको आपका ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ लेकर जाए। मैं बैरिस्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आप देखिए तो 1978 से ऑनवर्ड जब यासिर अराफात ने इस्राइल को तस्लीम किया, एकॉर्ड्स हुए, उसके बाद फिर ओस्लो एकॉर्ड्स हुए, फिर अभी अब्राहम एकॉर्ड्स हुए, तो 3 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे जहाँ पे तवक्कुआत थी कि अरब दुनिया अपना रसूख इस्तेमाल करके फलस्तीन की जो रियासत है, जो काफिर गुजरातियत है, वो उनको दिलाई। लेकिन हमने देखा कि जो हमारी सफारतकारी थी, खास तौर पर अरब दुनिया की जो सफारतकारी थी, कुजा के वो फलस्तीन के मामले की तरफ हम जाते, इसराइल की हरदर्मी और ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और अभी जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने UNGA का सेशन पिछले महीने हुआ, उसमें जो नक्शा उन्होंने पेश किया UN के पोडियम से, उसमें फलस्तीन की रियासत का कोई जिक्र नहीं है, फलस्तीन का भी जिक्र नहीं। तो उससे बड़ा वाज़ेह होता है कि इसराइल के और मगरिब दुनिया के क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब मामला कुछ ये है कि सफारतकारी खास तौर पर अरब दुनिया की तो इस हवाले से बिल्कुल नाकाम हो गई है और अब सिर्फ बातें ही बुनियादी तौर पर रह गई। दूसरा क्रिया जो सफारतकारी में है या आम जिंदगी में भी है, वो ये होता है कि बल्कि मलेशिया की कहावत है कि when you lose your way, you must return to the beginning and start again। कि जब आप कहीं भूल जाते हैं रास्ता या मंजिल की जानिब नहीं पहुंच पाते, तो आप फिर आगाज से अपना सफर शुरू कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ से गलतियां होंगी। मैं समझता हूँ कि अरब दुनिया को ये वक्त है कि जितने भी ममालिक ने सफारती ताल्लुकात कायम किए, इसराइल को तस्लीम किया, ये मौका है कि वो अपने सफारतखाने बंद करें तल अवीव में, उनके साथ जितने भी इक़्तिसादी मरासिम हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, वो खत्म करें ताकि एक लिहाज से प्रेशर बिल्ड हो। और हम अब देखेंगे कल OIC का इजलास होने जा रहा है, वहाँ पे भी मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, करारदादें तो पास हो जाएंगी, लेकिन अब ये इक़्तिदार क्या होंगे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी गुज़श्ता पिछले 2 रोज़ पहले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, वहाँ पे इस बात में इत्तेफाक नहीं हो सका कि आया सीज़फायर होनी चाहिए, इंसानी जो मदद है वो किससे पहुँचनी चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बहुत दुख देने वाली हैं। लेकिन फलस्तीनी तो तय कर चुके हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सफारती एतबार से बहुत हमसे गलतियाँ हुई, खास तौर पर अरब दुनिया से बहुत गलतियाँ हुई। अब ये वक्त है कि हम उन गलतियों को सुधारें, उनको ठीक करें, वरना आज अगर ये इस्लाम का पहले भी कहा गया, असल मसला तो फॉरेन ऑक्यूपेशन का है, जिस तरह फलस्तीन में है, जब तक वो मसला हल नहीं होता ये मामला इस पर ही चलते रहेंगे। हमारे यहाँ जनूबी एशिया में जो बुनियादी रूट कॉज है वो जम्मू कश्मीर का तनाज़ा है, जब तक वो हल नहीं होता उस वक्त तक यहाँ की देखभाल पायदार अमल नहीं आ सकता। तो मामला यही है कि हमें किस तरह जो है इसराइली रियासत को एक लिहाज से फलस्तीन की हक़-ए-खुदाइयत का मसला है, उसको किस तरह आगे लेकर जाना है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जहाँ फलस्तीनी शहादत दे रहे हैं, वहाँ मुस्लिम दुनिया पे लाजिम है कि अपनी सफारतकारी को मजबूत करें ताकि जो काम यहाँ उठाएं हमें वो अपनी मंजिल की जानिब लेकर जाए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। मेरे ख्याल है कि मुझे समझ नहीं आई थी कि कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है। अगर तो इरादा था कि हमने इस वक्त पैगाम भेजना है उन लोगों को जहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो कुछ लोग शायद ये भूल गए कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है। इस वक्त उनको इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि हम कितना उनको तारीखी नाइंसाफियों की बात बता रहे हैं।
कितने हम मशवरे दे रहे हैं जो कि हमेशा देते रहे और कभी से नहीं मांगे। एक मशवरा अगर पहुंच पर ये मैसेज पहुंच गया कि इस कॉन्फ्रेंस में जहाँ बड़े बड़े सियासी रहनुमा थे, बड़े बड़े लोग शामिल थे, उन्हें वाकई मेरा है मौलाना शहीद साहब ने कहा कि अपनी गवर्नमेंट को कहा कि बंदे बन जाओ, और ख्याल रखो इस तरह की पॉलिसी जो है आपके लोगों के मफाद के ऊपर इस बात की बात नहीं है, और सिर्फ यही नहीं कि आप मेरे को याद जान बहुत लोगों के देने हैं, आप शुरू करते हैं वो काम इकट्ठे करें, वो जो एसेट्स इकट्ठे करें, कोई उनकी मदद के लिए जरा ज़कात पैदा करें, आस्था पैदा करें, जिन्होंने जाकर को काम करे, क्योंकि लड़ाई जारी है। इस वक्त आपकी बाकी मशवरे ट्विटर पर अमल होने से पहले हो सकता है बहुत कुछ नुकसान हो गया हो, और तो कुछ नहीं। यहाँ पर तो बड़े बड़े, यहाँ पर खासतौर पर सियासी पार्टी वाले भी, मीडिया वाले इतने इतने बड़े इन्होंने बनाए हुए मीडिया, इनको कुछ पता नहीं है कि कितनी डिसइंफॉर्मेशन हो रही है और किसका कितना असर पड़ रहा है। ये काम तो घर बैठे भी हो सकता था, इसके लिए तो इस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं थी। तो अगर आपने ऐसा वो मैसेज भेजा है तो ऐसे भेजिए कि हमने बिल मिलाकर अपनी सरकार को पूरी तरीके से कराएंगे कि आपने ये करना, और आपने दो चार काम करके दिखाने हैं, क्योंकि उस वक्त बाकी चीजें बहुत सी है, तारीख के अंदर उनको अभी दिलचस्पी नहीं है, तारीख हमने बहुत पढ़ी है, बाकी चीजें भी आप सुन रहे हैं, कितनी गहरी से उसका भी पता है, उसको आपको यहाँ पर बताते हैं। तो ये मैसेज परिवार है तो बड़ी मेहरबानी होगी, हम वहाँ पे आपके मशहूर हो गए लड़ रहे हो तो वाकई रहते रहेंगे, और अगर कोई मदद ग्राउंड के ऊपर हो जाए, तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा हूँ, अच्छे दिनों में यहाँ पर ही होता है, किसी कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार नहीं होता तो पहुँच भी जाते थे। सरकार में इतना दमखम था कि वो कई कई जगह पर पहुँचे हैं, पाकिस्तान के तो बड़े नजदीक है, क्षेत्र तक पहुँचने में और थोड़े पहुँचे काफी जगह पर हम लोगों के पहुंचा दिए थे, पता है किसी में, और ये सोचते हुए कि हमारे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम है। आज तक ये लोग गलत कर चुके हैं, जैसे हमने किया हमारे ऊपर डर लग जाएगा, और जब से ये हमने डरना शुरू किया, आप देख लीजिए वो जाल जो थी, जो भी हम कर सकते थे सरकार के तौर पर, वो भी नहीं है। मेरे बात मैं इसलिए खड़ा होना चाह रहा हूँ कि आपने चढ़ा वाले में जाके आपने तमाम पार्टियों को मैसेज दिया कि आप ये यहाँ पहुंचे, लेकिन कोई पार्टी नहीं पहुंची इस बार आपके लिए हम शुक्रगुजार रहते हैं। इसको गॉड के आपने नहीं कायदीन में से नहीं कि मैं कायदीन को कायदीन बहुत थैंक यू, गॉड ब्लेस आप ऐसा हो। मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ खुदा का शुक्र है, परवरदिगार ने हमें मौका दिया कि हम इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने का को हमें मौका मिला। लेकिन जो मैंने यहाँ समझा है पॉलिटिकल पार्टीज के, एक तो बहुत बड़ी पार्टी है, यानी हमारी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, नून वाले हैं, तहरीक इंसाफ वाले, तो तीनों चारों के जो मैंने महसूस किए, हो सकता है गलत भी हो सकते, बाकी दूसरा के पीछे हम खड़े हैं। तो मैंने जो महसूस किया, तो यहाँ पर ये कहा गया अपना मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के लिए कि अपना यूएनओ से कोई मौका नहीं, तो ये उनको पता होना चाहिए कि यूएनओ तो वहाँ पर जो जहाँ पर उनकी फाउंडेशन रखी गई है, वो तो वहाँ पर तो स्लॉटर हाउस था, वो तो ऑलरेडी मतलब स्लॉटर हाउस था, और आपको पता है स्लॉटर हाउस पर ही वो बिल्डिंग बनी हुई है। लिहाजा उन्होंने कहा कि जंग जारी रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों ने मैं समझा कि वो कह रहे कि मेडिकल उन्हें बड़ा अच्छा है, पीटीआई कह रहे हैं कि ये उनसे अपना जो वहाँ कांग्रेस मैन है उनसे बातचीत की जाए। तीसरा जो हमारे नून वाले हो गए जंगबंदी की बात कर रहे हैं, जंग जारी करने की बात, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पार्टी के बाकी हमारे बहुत सारे कायदीन हैं, मेरी एक ही आपसे गुजारिश है, एक तो ये है कि ऊपर मुस्लिम की जो बात है, ये अपना खालदा लहरा और जान हवा जो है वो इस वजह से
जंग में शामिल रहे हैं। लिहाजा ये ह्यूमैनिटी की जंग है, ये इंसानी हुकूक की जंग है, इसे मजहबी जंग जो है, क्योंकि ये मैसेज आपका जो जाएगा ये पाकिस्तान के ये 24 करोड़ लोगों में जाएगा और मैं समझता हूँ वर्ल्ड में जा रहा है। इसका जो मैसेज है सराजुल हक साहब, आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि मैं पहली कॉन्फ्रेंस में, मैंने 3-4 कॉन्फ्रेंस खुद की है, लेकिन पहली कॉन्फ्रेंस जो आपने करके आपने हमें जिस बात का इजहार करने का मौका दिया, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर अगर आपने करारदाद में, इस करारदाद में अगर आप सारे दिल के अगर सारे इत्तेफाक करें, हमारे अपना बड़े मुबल्लिग हैं, बड़े आलम हैं, बड़े फादर हैं, वक्त की बड़ी कमी है और मुझे वैसे भी बात में ना जाकर लोग सर कहेंगे सारे टाइम होता रहा साहब। लिहाजा एक बात कह दें, एक करारदाद में अगर आप सिर्फ परचम साथ लोगों करते तो मैं समझूंगा कि आपकी ये करारदाद जो है ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर हम जुल्म के खिलाफ हमने जाके इंडिया में जाके बहस किया। मैं बहुत किस्मत अपने आपको सब करके मैंने देखा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, ये करारदाद में शामिल करने में बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अभी आप सबका शुक्रिया भी और आज के इस्लामिया का भी ऐलान फरमाएं जनाब मोहतरम सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुव जतबाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम कायदीन पाकिस्तान, मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सियासी जमातों के कायदीन का, उलमाए किराम का, साबिक़ वज़राए हमारे सफारतकारों का, रिटायर बड़ी तादाद में जो जनरल मौजूद है उन सब का, अपने ख़ासकर बहनों का और तमाम मुंतज़मीन का और सहाफ़ी हज़रात का। मैंने सोचा कि इस वक़्त उम्मत को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो दौलत से भी ज़्यादा, असलहे से भी ज़्यादा इस उम्मत को इस वक़्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सानेहा गरनाता, सुकूत गरनाता, सुकूत बगदाद, सुकूत समरकंद और बुखारा और सुकूत, तो इसके अलावा और कोई वजह नहीं है इसमें एक नहीं थे। मैं महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त एक पोलराइजेशन ज़रूर मौजूद है, सियासी पोलराइजेशन है, लेकिन अल्लाह और रसूल के बाद अगर किसी नुक्ते पर इस वक्त हम एक है, वो फ़लस्तीन का मसला। हर लफ्ज़ के पीछे एक दर्द था और आपके आंखों में आंसू हैं, और मैं महसूस कर रहा था कि शायद जज्बात भी आपका साथ नहीं दे रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आप अपनी अपनी जमातों का भी, तंजीमों का भी और 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने निगरान हुकूमत के ज़मरान को भी इस मजलिस में बुलाया था, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया कि चूँकि हम निगरान हैं तो हमारा काम निगरानी करना है, इसलिए इस प्रोग्राम में हम नहीं आ सकते। तो मैं यही चाहता था कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और हुकूमत मिलकर एक इज्तिमाई पैगाम दे दे फ़लस्तीनियों को कि हम आपके साथ खड़े हैं, मगरिब को कि हम अपने भाइयों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। आज की इस मजलिस में हम यही चाहते हैं कि इससे पहले कि गज़ा में ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए और फिर वहाँ कंडरात हो या लाशों के ढेर हो या इमारात के मलबे हो
اور پھر ہم ماتم کرنے وہاں جائیں، آنسو بہانے وہاں جائیں، تو اب ہمارے ساتھ کچھ لمحے باقی ہے. جس طرح ہمارے ایاز وزیر نے بتایا کہ کچھ لمحے باقی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے حصے کا فرض ادا کریں. کل کیا ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن آج کے لمحے میں جو ہماری صلاحیت ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم پر اپنے بھائیوں کے حق میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت دیکھیے، ایک فلسطینی صحافی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ اس وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت مذاکرات ایسے ہیں جس طرح چوری اور گھلے کا مذاکرات ہو. ان کے ساتھ 3 آپشن ہے. ایک غلامی کا آپشن، دوسرا ہجرت اور گھر چھوڑنے کا آپشن، اور تیسرا آپشن شہادت کا اور مزاحمت کا. غلامی کے لیے وہ تیار نہیں ہے، گھر چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں، اور جائیں بھی تو کہاں جائیں. اس لیے ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ مزاحمت کا راستہ ہے، مقابلے کا راستہ ہے. ہم قراردادوں کی بات کرتے ہیں، راجہ ظفر الحق صاحب موجود ہے. 1000 سے زیادہ قراردادیں، یہاں سابق سفیر موجود ہے، فلسطین کے حق میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں سلامتی کونسل میں پاس ہو گئے. 6000 میں سے 1000 قراردادیں، اور خود سلامتی کونسل میں 49 بار امریکہ نے فلسطین کے حق میں جو بھی قرارداد آیا ہے اس کو ویٹو کیا ہے. اور یہ احسن صاحب نے بات کی کہ اگر کوئی افریقی یہ بات کرتا، اس کے جنگلوں سے کوئی غیر تعلیم یافتہ آدمی، لیکن دنیا کے انتہائی ذمہ دار ترین ملک امریکہ، اس کا وزیر خارجہ تل ابیب میں آ کر کہتا ہے کہ میں امریکی سفیر کی وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں، میں ایک یہودی کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں. اس سے بڑھ کر چیلنج ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ لوگوں سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ غرناطہ میں ہم نے شکست کو قبول کیا وقتی طور پر، لیکن 500 سال وہاں پھر آذان کی آواز کسی نے نہیں سنی. 500 سال گزر گئے. تو اگر آج کا لمحہ ہم نے ضائع کیا، وہ جو کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی، تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. ہمارے بچے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آنے والے نسلیں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہ چلے باقی دنیا تو باقی دنیا ہے، پاکستان تو 25 کروڑ عوام کا ہے، یہ تو ایٹمی پاور ہے، دنیا کی سب سے زیادہ ٹاپ 10 بہترین افواج میں ہماری فوج شامل ہے. ہم تو دہشت گردی کے مقابلے کے لیے اپنے ایک بہترین آدمی کو ہم نے سعودی عرب بھی بھیجا ہے کہ وہاں جا کر 40 ممالک کے نمائندگی کرتے ہوئے دہشت گردی کا مقابلہ کرے. تو کیا اس سے بڑی دہشت گردی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہو سکتی؟ ہسپتالوں پر بمباری ہے، سکولز پر بمباری ہے، جنازے کے نمازوں پر بمباری ہے، فاسفورس بمز استعمال ہو رہے ہیں. اور کل ایک بھائی کے ساتھ ایک ایسا انسان تھا جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اور ماں کے پیٹ میں ابھی تھا، اس نے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی کہ اس پر بمباری ہوئی. ان کی ماں کے پر خدشے اڑ گئے، اور وہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہی 2 ٹکڑے بن کر اس دنیا میں آیا. لیکن اس نے اس دنیا کو نہیں دیکھا، ان درندوں کو، اس ظلم کو، اس وحشت کو، اس بربریت کو. قرآن کا یہی لفظ ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نکلتے نہیں ہیں؟ تو یہ قرآن کا پیغام
اور حکم کس کو ہے؟ پہاڑوں کے لیے ہے یا ہم مسلمانوں کے لیے ہے؟ سمندروں کے لیے ہے یا ہم لوگوں کے لیے ہے؟ اس لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ حماس نے یہ کام کیوں کیا؟ حماس نے رد عمل کے طور پر یہ کام کیا، اور یہ تیسرا نسل ہے جو اسی طرح حالات سے دوچار ہے۔ مرتا تو کیا نہ کرتا، انہیں اور کیا کرے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک رد عمل کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا، اور ہم پاکستانی راجہ ظفر الحق صاحب نے پوری ہسٹری بیان کی کہ 1936 میں 34 میں بھی جب پاکستان نہیں بنا تھا تو بر صغیر کے مسلمانوں نے ساتھ دیا۔ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کا قرارداد بعد میں منظور ہوا، لیکن فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان پہلے ہوا۔ 1948 میں قائد اعظم کا بالکل آرڈر یہی ہے کہ ناجائز ریاست ہے، ساری دنیا بھی اس کو تسلیم کریں گے، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ ہم غزہ اور فلسطین کے مجاہدوں کو، وہاں کے لوگوں کو سپورٹ کرے۔ ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی تجویز تو یہی ہے کہ جو یہاں احسن اقبال صاحب نے بھی رکھی ہے کہ کل OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چائنا اور روس نے کھل کر اس مسئلے میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور اگر امریکہ نے وہاں بحری بیڑا بھیجا ہے تو کس کے خلاف بھیجا ہے؟ 41 کلومیٹر لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا 25 لاکھ کی ایک چھوٹی سی آبادی یہ پیغام دیا ہے دنیا کو کہ کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ یہ دنیا کو یہی پیغام دیا ہے۔ اس لیے OIC کے اجلاسوں میں ان تمام ممالک کو بلایا جائے جو فلسطین کے مسئلے پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری دوسری تجویز یہی ہے کہ اس وقت ہم لاکھ اس بات کو چھپانے کی کوشش کریں اور ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کریں جو دنیا کو قابل قبول ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ عالمی اسلام فلسطین کی آزادی کے لیے جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بغیر اگر کوئی راستہ کسی کو معلوم ہے تو ہم اس کو زمانے کا ولی سمجھ کر ان کی بیعت کریں گے۔ تو ہم اپنے دشمنوں کے کہنے پر اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے پسند فرمایا ہے، اور حکم یہی ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ ورنہ اگر قراردادوں کے پش پر افغان مجاہدین کی جدوجہد اور شوق شہادت نہ ہوتا تو یہ 8 ارب انسان مطالبہ کرتے، تب بھی افغانستان نے آزاد نہیں ہونا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، میرے ساتھ، آپ سب کے ساتھ کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، آپ آگے بڑھے، کوئی آپ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے اور ہم خود اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ ایک بین الاقوامی فلسطین فنڈ قائم کیا جائے۔ مجھے خالد مشعل صاحب نے بھی فون کیا کہ اگر آج اسلامی دنیا ہمیں اپنے 10% وسائل دے دے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آ کر پھر مسجد اقصی میں نماز ادا کر لے۔ تو آج وقت ہے، کل ہم جو بھی دینا چاہے ہمارے ساتھ وقت نہیں ہوگا۔ میں رات کوئی 11:15 بجے تھے، فون کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے اس ہراول دستے کو جو پاکستان سے اس وقت استنبول اور مصر کے آس پاس ان علاقوں میں موجود ہے اپنے سامان کے ساتھ، اور ایران کے صدر نے کہا تھا کہ ہم حماس کے نوجوانوں کے ہاتھوں کو چومنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ اگر موقع ملے تو میں ان نوجوانوں کے ہاتھوں کو چوموں جو پوری قوم کی طرف سے ایک فرض ادا کر رہے ہیں اور وہاں پر موجود ہے۔ تو ہم اپنے سطح پر بھی ایک کمیٹی بنائیں گے اور یہ قومی القدس کمیٹی ہوگی، اور اس کے
सरबराही के लिए आप मजलिस मेरे साथ इत्तेफाक कर लें तो हमारे पाकिस्तान के जो बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत है राजा ज़फ़रुल हक़ साहब, और इन्होंने फ़लस्तीन में काम किया है, मिस्र में काम किया है, और इसके साथ मोहतरम लियाक़त बलोच साहब एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर होंगे। और मैं चाहूँगा कि यह कौमी अल-कुद्स कमेटी पहले मरहले में इन अफराद पर मुश्तमिल वफूद बना लें, और पाकिस्तान में जितने बाहर ममालिक के सफारत खाने हैं, वो इस्लामी ममालिक है या यूरोपी ममालिक हैं, मगरबी ममालिक है, चाइना और रूस और बाकी ममालिक है, उनके सफ़ीरों के पास जाकर इस पूरी केस को उनके साथ डिस्कस कर ले। हम ये भी चाहते हैं कि आज के मजलिस में हम अपनी कौम से अपील करें कि इसराइल की जितनी भी मसनूआत है हम उनसे बाइकाट का ऐलान करते हैं, इसलिए कि यहाँ कमाते हैं। अब एक इदारे ने 4000 टन खुराक रोज़ाना मुहैया करना शुरू की है उन अफवाज को जिन्होंने गरनाते का मुआसरा किया है। तो ये गैरत का भी तकाजा है, ईमान का भी तकाजा है। हम OIC से भी ये मुतालबा करते हैं कि बाकायदा बैनुल अक़वामी अदालत में जाकर इसराइल पर जंगी जराइम का मुकदमा शुरू कर ले, इसलिए कि इससे ज़्यादा जराइम और क्या हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों ने मिलकर इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ नहीं पूरी उम्मत की क़ियादत का इरादा किया इंशाअल्लाह, तो आलम इस्लाम आपके पुश पर है। आज के मजलिस में हम सलाम पेश करते हैं इस्तांबुल के लोगों को, लाखों की तादाद में निकले, काहिरा के लोगों को, कराची, पाकिस्तान, ईरान, तेहरान, काबल, बांग्लादेश, यमन के सना के लोगों को, और पूरी उम्मत इस वक्त बिल्कुल बेदार है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन अंधेरों से एक किरण और एक शमा रोशन होगी, वो खुशहाली और आज़ादी और फ़लस्तीन की इंशाअल्लाह ताला आज़ादी की है। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये हमारा कोई आखिरी मजलिस नहीं है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि राजा ज़फ़रुल हक़ साहब और लियाक़त बलोच साहब और जनाब आसिफ लुक़मान क़ाज़ी साहब बाद में बैठे और इन अफराद पर मुश्तमिल वफूद तश्कील दे। इंशाअल्लाह ताला जिसकी ड्यूटी जहाँ भी लगाएंगे हम वहाँ जाने के लिए तैयार है। आपके खिदमत में ये भी ऐलान करूँ कि हमने 1 करोड़ पिटीशन अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल और UNO के ऑफिस भेजने का फैसला किया है। ज़ाहिर ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुस्लिम लीग के लोग हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, यहाँ PTI के लोग हैं, यहाँ JUI के लोग हैं, यहाँ जितने भी आप हमारे प्यारे बाकी बुज़ुर्ग बैठे हैं, उलमाए किराम हैं, हमारे माएँ और बहनें और बेटियाँ हैं, तो अपने अपने तंजीमों के अंदर हम अपने अपनी जगहों पर खड़े होकर फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए हाथों में हाथ देकर एक इत्तेहाद का मुज़ाहिरा कर ले। आपकी ये तस्वीर इंशाअल्लाह ताला उनके लिए हौसले का बाइस है।